میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ٹین ایجر سے، اپنے بچوں سے، کہ خدا را آپ کے والدین آپ کے ننیال ددیال سے بڑھ کر آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، نہ آپ کی جی ایف آپ کی خیر خواہ ہے، نہ کوئی اور دوست آپ کا اتنا خیر خواہ ہے جتنا آپ کے پیرنٹس آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے دادا، آپ کی دادی، آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیاں آپ کی ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ کوئی بھی اتنا آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر آپ کے پیرنٹس جو ہیں، آپ کے ابو اور آپ کی امی جتنا خیر خواہ اور آپ کے بھائی بہن جتنا خیر خواہ آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر یہی پیٹرن جب ان کے ساتھ آزمایا جاتا ہے اور ان کے بچے ان کے خلاف یہی کام کرتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ افسوس ہمارے والدین اس جہان سے چلے گئے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی تھی، اور وہی ایکشن کا ری ایکشن ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کرتے تو آج ہمارے ساتھ یہ برا سلوک نہ ہوتا۔ میں اپنے پیارے بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ کے والدین آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، للہ ان کی بات مانا کریں، ان کے کسی حکم کو پس پردہ نہ رکھیں، اس کو مانیں، منو ان مانیں جس طرح وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی بہتری چاہتے ہیں، اور کوئی والدین دنیا میں ایسے نہیں ہیں کہ جو اپنے بچوں کی بدخواہی چاہیں۔ سب سے بڑے آپ کے خیر خواہ آپ کے ابو اور آپ کی امی ہیں، اور جو بھی آپ کو وہ کہتے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے کہتے ہیں، آپ کی اچھائی کے لیے کہتے ہیں، آپ کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات مانیں، نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو آپ کی اولاد نے ایسے ہی ستانا ہے، جیسی کرنی ویسے بھرنی، پھر آپ نے یہ بھگتانا ہے۔ آپ کی اولاد آپ کو سبق دے گی، پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ اگر ہم بھی اپنے والدین کی بات مان لیتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ کئی دفعہ دیکھ اور سن چکے ہیں کہ ایک بیٹے نے اپنے والد پر تشدد کیا، اور پھر جب اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس نے بھی اپنے والد پر تشدد کیا۔ اگر کسی نے اپنے والدین کی گستاخی کی، اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کی پیدا ہونے والی اولاد بھی اس کی گستاخی کرے گی۔ مثال دی جاتی ہے کہ ایک بزرگ کو اس کے بیٹے نے مارا اور اس کو گھسیٹ کر دور جنگل میں ایک درخت کے پاس، ایک جھاڑی کے پاس جا کر پھینک دیا۔ وہ بوڑھا رونے لگ گیا، اس نے کہا بیٹا ذرا واپس آ جاؤ، میری ایک بات سن لو۔ بیٹا واپس آ گیا، اس نے کہا جی ابو۔ کہتا ہے بیٹا میں نے آپ کے دادا کو اس جھاڑی نہیں، اس سے اگلی جھاڑی کے پاس پھینکا تھا، پلیز مجھے یہاں سے گھسیٹ کر اس جھاڑی کے پاس ڈال دو، تاکہ جو ظلم میں نے اپنے والد پر کیا تھا اس ظلم کا میں پورا بدلہ چکا سکوں۔ تو ہوش آ گیا اس بچے کو، اس نے معافی مانگی اپنے والد سے اور اس کو اپنے گھر لے گیا اور پھر اس کی خدمت شروع کر دی۔ تو پیارے بچوں، بیٹوں، بیٹیوں، میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ اپنے والدین کو رسپیکٹ دو، ان کی عزت کرو، ان کی کہی بات مانو، اور کبھی ان کے خلاف گستاخی کا سوچنا بھی مت۔ اگر گستاخی کر لی تو پھر نہ یہاں پر آپ کو سکون ملے گا اور نہ خالق کائنات کی عدالت میں آپ کو کوئی ریلیف ملے گا، نہ آپ کے لیے جنت ہے، نہ آپ کے لیے کوئی وہاں پر محل ہے، نہ جنت میں آپ کا محل ہے، نہ حوریں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا اگر آپ نے اپنے والدین کی گستاخی کی۔ ٹین ایجر بیٹوں سے اور بھائیوں سے اپیل ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، جتنی خدمت کر سکتے ہیں ان کے پاؤں پکڑیں، اونچی آواز میں ان کے سامنے مت بولیں۔ اگر وہ غلط بات بھی کہہ رہے ہیں تو ان کو اس کا جواب مت دیں، اس کو اگنور کر دیں۔ ہو سکتا ہے بڑھاپے میں والدین اس ذہنی حالت میں نہیں ہوتے کہ جس ذہنی حالت میں جوانی میں تھے۔ انہوں نے ہی آپ کو پالا ہے، آپ کو اپنے منہ سے نوالا نکال کر آپ کے منہ میں کھلایا ہے، لیکن آج یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے اعضاء بھی 100% کام نہیں کر رہے، اور نہ ہی ان کی وہ ذہنی سوچ رہ سکتی ہے عمر کے حساب سے۔ تو ہو سکتا ہے اگر کوئی غلط بات بھی کہہ دیں تو ان کو اگنور کریں
اور ان کے ساتھ محبت والا پیار والا رشتہ استوار کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگ درباروں پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جائیں جی بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیروں کے پاس تویز دھاگے کے لیے جاتے ہیں، جی بسم اللہ جائیں، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اپنی ماں سے جا کر دعا کروائیں، کہ اتنی خدمت کریں اپنی والدہ کی اور اپنے والد کی کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے، اور یہ جو دعا نکلے گی یہ عرش تک جائے گی۔ آپ کے والد کی دعا رد نہیں ہوتی، آپ کی والدہ کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کے دربار میں یہ دعا کی شکل میں بھی قبول ہوتی ہے اور بد دعا کی شکل میں بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر ان والدین کی بد دعا آپ کو لگ گئی، نہ آپ کا دین رہے گا، نہ آپ کی دنیا رہے گی، اور آپ کے لیے تباہی و بربادی لکھ دی جائے گی آپ کے مقدر میں، اور اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکیں گے جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنی بربادی اور تباہی دیکھیں گے۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے گھرانے میں، چاہے وہ ننیال ہو چاہے وہ ددیال ہو، تو انتہائی خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور مبارکبادیں بھی دی جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جب کوئی خاتون امید سے ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اور وہ اس کی پریگننسی فرسٹ ٹائم کی ہے، تو انتہائی خوشیاں منائی جاتی ہیں گھروں میں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں اولاد نرینہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور پھر مٹھائیاں تقسیم ہونا اور خوشیاں منانا اور مبارکبادیں وصول کرنا، یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر طرف مٹھائیوں کے انبار لگ جاتے ہیں، اور پھر رشتہ دار دوست گھروں میں آتے ہیں مٹھائیاں لے کر، اور اس بچے کی پیدائش کی سیلیبریشنز کی جاتی ہیں، اور غربا میں کپڑے تقسیم کرنا، غربا میں کھانا تقسیم کرنا، اور بچے کا اور پیدا ہونے والے بچے کا صدقہ دینا، یہ ہمارے کلچر میں ایک عام سی چیز ہے۔ پھر اس خاتون کا اس گھر میں ایک گہرا رشتہ استوار ہو جاتا ہے جس گھر میں وہ بچہ جنم لیتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی عورت کا کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا تو اس کے گھر میں اس کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی جتنی ایک بچے، ایک بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ اسی اولاد سے، اسی بچے سے والدین کی نسل آگے چلنی ہے۔ اسی لیے اس عورت کا اس گھر میں قدم انتہائی پکا پختہ ہو جاتا ہے۔ پھر گھر میں اس کی بچے کی خدمت کی جاتی ہے، دادی دادا نانا نانی ہر طرح کے لاڈ اٹھاتے ہیں، نئے کپڑے، نئے شوز، اور بچے کے نئے نئے کھلونے لائے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اتنا معصوم بچہ کھلونوں سے نہیں کھیل سکتا، لیکن ایک سیلیبریشنز کرنے کا ایک طریقہ کار ہمارے ہاں رائج ہے۔ بچے کے لیے تو 4 سوٹ ہی کافی ہیں، لیکن ہمارے ہاں 20 30 سوٹ بنائے جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی ہے، اور اس ماں باپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا جس کے ہاں اولاد نرینہ یعنی بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ باپ ایسے سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ایک اور میرا ساتھی پیدا ہو گیا ہے جو کہ میرا دستے بازو بنے گا۔ پھر وہ چھوٹا سا بچہ، اس کو کچھ تکلیف ہو جائے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، دم درود کرواتے ہیں، صدقے دیے جاتے ہیں، ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا جاتا ہے کہ ہمارے بچے کو یہ تکلیف کیوں ہو گئی ہے۔
اس کے کھانے کے لیے خاص بندوبست کیا جاتا ہے، مختلف ڈاکٹروں کے ہاسپٹلس کے چکر لگائے جاتے ہیں، اور صدقے کے طور پر غربا میں کھانا اور کپڑے اور باقی آسائش زندگی بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور رات کو یہ اپنی ماں کو بھی گیلا کر دیتا ہے تو وہی ماں اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر کے اس بچے کو نہلاتی دھلاتی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے۔ پھر جو بچہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کی فکر لگ جاتی ہے کہ اس کو کون سے اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، قرآن مجید کے قاری صاحب کے پاس پڑھوانا ہے۔ بہترین سے بہترین قاری صاحب کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اکثر آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھروں میں ہی قاری صاحب کو بلواتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کو قاری صاحب کے گھر تک بھی نہ جانا پڑے اور اس کو تکلیف نہ ہو، اور پھر اچھے سے اچھے سکول کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے بچے کی جو لائف ہے یہ بن سکے، اس کی جو ایجوکیشن ہے اعلیٰ کوالٹی کی ہو، اعلیٰ معیار کی ایجوکیشن ہو، اور اس کی تعلیم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ پھر جو بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے ناز نخرے مزید بڑھتے جاتے ہیں اور بچے کو مزید آسائشیں اپنے دادا کی طرف سے اور ننہال خاندان اور ابو اور والدہ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ پھر بچے کی ڈیمانڈیں بڑھنے لگتی ہیں، جی اس کے لیے چھوٹی سائیکل لاؤ، پھر بڑی سائیکل لاؤ، پھر بائک لاؤ، پھر کار لاؤ۔ اللہ نے جن کو وسیع رزق عطا فرمایا ہے تو وہ کارز کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ بچہ نوجوان ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ بچہ دیکھتا ہے کہ میں کوئی ترم خان ہوں جس کی اتنے لاڈ لڈائے جاتے ہیں، جتنے اس کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں اور اس کی فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں، لیکن اس کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ اس کی قابلیت نہیں ہے۔ ان کے والدین میں ان کے لیے جو محبت ہے، اس لڑکے کے لیے جو محبت ہے، وہ ان کو یہ کام کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ ہمارے بچے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ ہر قسم کی مصائب، مصیبتیں، آزمائشیں دیکھ کر، ہر قسم کے مصائب اور تکلیفیں دیکھ کر بچے کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں۔ ہر قسم کی فرمائش پوری کرنے کے بعد جب جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ میں تو یہ ہوں، آپ میرے کچھ نہیں لگتے، آپ میرے مخالف ہو، آپ میرے دشمن ہو۔ چند خوش قسمت خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے انتہائی لائق فائق ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، اور اپنے والدین کے ان احسانات کو دیکھ کر اپنے والدین کے ساتھ احسانات کرتے ہیں۔ لیکن اکثر آج کل جو دیکھا جاتا ہے کہ بچے اپنے والدین کے ناخلف ہو چکے ہیں، اپنے والدین کی کوئی بات نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ والدین کہتے ہیں بیٹے کو بیٹا آپ جا کر پڑھو، سٹڈیز کرو، لیکن بچہ 24 گھنٹے ٹک ٹاک میں، فیس بک پر اور باقی سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ والدین دیکھتے ہیں تو وہ اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی وقت یہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے والدین میرے مخالف ہیں، میرے دشمن ہیں۔ اور پھر جب والدین اپنی خوشی کی خاطر بچے کی شادی کرتے ہیں تاکہ ہم زندہ اپنے بیٹے کی شادی دیکھ لیں، اس کی خوشیاں دیکھ لیں، جب دوسرے گھر سے بیوی آتی ہے تو پھر یہ تقریباً سارا کا سارا بیوی کا ہوتا ہے، ماں باپ کو تو خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ یہ میں 100% لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن میجارٹی آف پیپل، میجارٹی آف ہمارے جو ینگز ہیں یہی وتیرہ اپنایا ہوا ہے۔ والدین کٹتے رہتے ہیں، والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود والدین کے دل میں اس کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ اس کی ہر فعل کو، ہر قول کو، ہر نافرمانی کو اگنور کر دیتے ہیں اور پھر بھی اسے گلے لگاتے ہیں۔ اگر حساب کیا جائے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو جوانی کی دہلیز تک لانے میں والدین کا جو دل کٹتا ہے، جو اس کو پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں اور جو اس کو اخراجات کرنے پڑتے ہیں، تو یہ بچہ اگر ساری زندگی اپنے والدین کے جوتوں میں پانی بھر کر پیے تو پھر بھی یہ نہیں اتار سکتا، اور خاص طور پر یہ بچہ اپنی والدہ کے احسان تو کسی صورت بھی نہ اتار سکتا۔ جب یہ گندگی میں لتھڑا ہوا تھا اور اس کی والدہ نے
اس کو اٹھا کر صاف کیا، نئے کپڑے پہنے، یہ اس چیز کا بھی احسان نہیں اتار سکتا۔ لیکن آج کل ٹرینڈ ہی کچھ اور چل رہا ہے، جی ایف بی ایف کا سسٹم چل رہا ہے، استغفر اللہ۔ اور اگر والدین کچھ تصحیح کی کوشش کریں تو والدین کے خلاف ہو جاتے ہیں، ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری تصحیح کی کوشش کی تو ہم سوسائڈ کر لیں گے۔ اور یہ سسٹم سوسائڈ والا اللہ معاف کرے انتہائی شدت سے بڑھ رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، میری ان 2-4 باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل RF ٹائمز BK کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے سلیکٹ آل کر دیجئے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔